پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کا، پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کا اور پاکستان کے عوام کا جس کھلے انداز میں شکریہ ادا کیا ہے۔ ایران اسرائیل جنگ بندی میں پاکستان نے انتہائی مؤثر کردار ادا کیا، مستقبل انداز میں ایران کی حمایت کی۔ وزیراعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ اجلاس میں اظہار خیال، کہا کہ امریکی صدر سے ملاقات کے بعد آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کی استنبول میں ایرانی وزیر خارجہ سے تفصیلی ملاقات ہوئی۔ میری سعودی ولی عہد اور ایرانی صدر سے بھی بات ہوئی۔ سعودی عرب نے جنگ بندی میں کردار ادا کیا۔ ایران نے صدر میرا اور فیلڈ مارشل کا نام لے کر شکریہ ادا کیا۔ ایران اسرائیل جنگ پوری دنیا میں پھیل سکتی تھی۔ ایران نے اسرائیل کو اپنے دفاع میں بھرپور جواب دیا۔ وزیراعظم کا دہشت گردی کے خلاف جنگ جیتنے کا عزم، بجٹ میں تعاون پر اتحادیوں سے بھی اظہار تشکر۔ The United States President said Iran must completely give up and surrender. That's why the word surrender is not within our vocabulary. ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا فتح کا اعلان، اسرائیل کے خلاف فتح پر ایرانی قوم کو مبارکباد۔ جنگ بندی کے بعد قوم سے پہلا خطاب، کہا کہ سرنڈر کا لفظ ہماری لغت میں نہیں۔ ایران نے امریکہ کے منہ پر زوردار تماچا رسید کیا۔ امریکہ کو جنگ سے کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ امریکہ اسرائیل کو بچانے کے لیے جنگ میں شامل ہوا۔ امریکہ مداخلت نہ کرتا تو اسرائیل تباہ ہو جاتا۔ مستقبل میں ایران کے خلاف جارحیت کی گئی تو بھاری قیمت چکانا ہوگی۔ ہم نے اسرائیل کے دفاعی نظام کو توڑا، کسی بھی حملے کا جواب امریکی فوجی اڈوں کو بار بار نشانہ بنا کر دیں گے۔ ایرانی مجلس شورا میں IAEA سے تعاون معطلی کا بل منظور۔ ایران کی جوہری تنصیب سے کچھ بھی باہر نہیں لے جایا گیا، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ، کہا جوہری تنصیب سے کچھ بھی باہر نکلنا خطرناک، وقت طلب اور مشکل ہوتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ پھر امریکی میڈیا پر گرجے برسے، کہا CNN اور نیو یارک ٹائمز کے جعلی خبروں والے رپورٹرز کو برطرف کیا جانا چاہیے۔ یہ برے لوگ ہیں جن کے ارادے بھی خطرناک اور برے ہیں۔ Highly successful strikes in Iran. Let me read the bottom line here. President Trump directed the most complex and secretive military operation in history. ایران کی جوہری صلاحیت مکمل ختم کر دی، انتہائی کامیاب حملے کیے، ایران کے خلاف تاریخی آپریشن کیا۔ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسٹ کی میڈیا کو بریفنگ، ایران پر حملوں کی ویڈیوز اور تصاویر جاری کر دیں، کہا صدر ٹرمپ نے انتہائی مشکل اور پیچیدہ آپریشن مکمل کرایا۔ بعض امریکی چینل من گھڑت خبریں پھیلا رہے ہیں۔ CNN نے گمراہ کن تفصیلات چلائی۔ صدر ٹرمپ کے خلاف امریکی میڈیا مخالفت برائے مخالفت کی پالیسی پر چل رہا ہے۔ آپریشن کے نتیجے میں ایران اسرائیل جنگ بندی ہوئی۔ IAEA نے ایرانی جوہری تنصیبات کی تباہی کی تصدیق کی۔ جنرل ڈین کین بولے، قطر میں ایرانی میزائلوں کو مار گرایا۔ میدان جنگ میں شکست کے بعد بھارت سفارتی محاذ پر بھی ذلیل و رسوا۔ چین میں شنگھائی تعاون تنظیم کے وزرائے دفاع کے اجلاس میں بھارتی موقف یکسر مسترد۔ اعلامیہ میں پہلگام واقعے کا ذکر تک نہ ہونے پر بھارتی وزیر داخلہ راج ناتھ سنگھ کا دستخط سے انکار۔ مشترکہ اعلامیہ میں بلوچستان میں دہشت گردی کی مذمت، بھارت کے بلوچستان میں بدامنی پھیلانے کے ذکر پر مودی سرکار اور بھارتی میڈیا تلملا اٹھا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا، SCO علاقائی استحکام، باہمی اعتماد، شراکت داری کے فروغ کا مضبوط ستون ہے۔ اسرائیل کے ایران پر حملوں کی شدید مذمت، کشمیر اور فلسطین جیسے دیرینہ تنازعات عالمی امن کے لیے خطرہ قرار۔ Finance Bill
2025 to be taken into consideration at once. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, motion is adopted. قومی اسمبلی میں فائنانس بل کی شقوار منظوری. پیٹرول ڈیزل اور فرنس آئل مزید مہنگے ہوں گے. بجٹ میں ₹2.5 فی لیٹر کاربن لیوی عائد کی جائے گی. کاربن لیوی لگانے کی ترمیم منظور. اپوزیشن کی ترامیم مسترد. کسٹمز ایکٹ میں ترمیم پر اپوزیشن نے ووٹنگ چیلنج کر دی. حکومتی ارکان 201. متحدہ اپوزیشن کی تعداد 57 نکلی. گنتی کے دوران حزب اختلاف کے نعرے. وزیر خزانہ کی کسٹمز ایکٹ سے متعلق ترمیم منظور. وزیر اعظم کا بیرسٹر گوہر اسد قیصر اور دیگر ارکان سے مصافحہ. ₹5 کروڑ سے زائد ٹیکس فراڈ پر گرفتاری ہوگی. گرفتاری کا اختیار وزیر اعظم کی قائم کردہ اختیاراتی کمیٹی کو ہوگا. قومی اسمبلی سے سیلز ٹیکس ایکٹ میں ترامیم منظور. تحقیقات کے مرحلے میں ٹیکس کمشنر یا FBI کے پاس گرفتاری کا اختیار نہیں ہوگا. حکومت نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ان پٹ مان لیا ہے تو ہم بہت خوشی کے ساتھ اس بجٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا تجاویز ماننے پر حکومت سے اظہار تشکر. کا حکومت نے BISP کا بجٹ 20% بڑھایا. تنخواہ دار طبقے کو ٹیکس میں ریلیف دیا. 6 سے 12 لاکھ روپے تنخواہ پر ٹیکس نہیں لیا جا رہا. پیپلز پارٹی کی تجویز پر سولر پینلز پر ٹیکس 50% کم کیا گیا. ہمارے اعتراض پر FBR کے اختیارات میں ترمیم کی گئی. بجٹ میں 64% خسارہ ہے. بجٹ میں زرعی شعبے کو نظر انداز کیا گیا. وسائل کی منصفانہ تقسیم نہیں ہوئی. چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کی تنقید. کہا انکم سپورٹ پروگرام کی رقم ٹھیک سے تقسیم نہیں ہوئی. اصلاحات لا کر بہتر بجٹ پیش کرنا چاہیے تھا. جب تک فاٹا میں امن نہیں آتا ٹیکس نہیں لگایا جائے. ہمیں امن دیں تو پھر ہم بھی ٹیکس دیں گے. PTI رہنما اسد قیصر کی میڈیا سے گفتگو. کہا فاٹا کی ترقی کے لیے 1000 ارب روپے کی بات ہوئی تھی. ابھی تک فاٹا کی ترقی کے لیے وفاق نے کچھ نہیں دیا. اپنے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں اور مزاحمت کرتے رہیں گے. محرم الحرام کا چاند نظر آ گیا. یوم عاشور اتوار 6 جولائی کو ہوگا. چیئرمین رویت ہلال کمیٹی عبدالخبیر آزاد کا اعلان. کہا کل ہجری سال کا پہلا دن ہوگا. ملک کے مختلف علاقوں سے چاند نظر آنے کی شہادتیں موصول ہوئیں. محرم الحرام کے دوران امن و امان کے لیے اقدامات کیے ہیں. علماء کرام امن و امان برقرار رکھنے میں کردار ادا کریں. پنجاب کے 18 شہروں میں جلوس کے روٹس پر سیف سٹی کیمروں سے نگرانی کی جائے گی. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے کہا ٹھنڈے پانی اور شربت کی سبیلیں لگائی جائیں گی. پرائیویٹ سبیلوں نظر نیاز کے کھانوں کی بھی مانیٹرنگ کی جائے گی. محرم الحرام کے دوران ڈرون اڑانے، وال چاکنگ، نفرت انگیز مواد پر پابندی ہوگی. پہلے بھی بائیکاٹ کیا ہوا ہے کہ کوئی بھی فائنانس کی کسی میٹنگ میں ہم لوگ شرکت نہیں کر رہے. جسٹس عمران خان نے کہا کہ ملاقات کرائی جائے، ملاقات نہیں کروا رہے. یہ ہم کوئی ان سے میٹنگ نہیں کر رہے. آئینی بحران سے بچنے اور سازش ناکام بنانے کے لیے بجٹ منظور کیا. بانی PTI جب کہیں گے اسمبلی تحلیل کر دیں گے. وزیر اعلیٰ KP علی امین گنڈاپور کی میڈیا سے گفتگو. کہا بانی PTI سے ملاقات ہمارا آئینی اور سیاسی حق ہے. ملاقات نہیں کراتے تو ہمارے پاس کیا آپشن رہ جاتا ہے. علی امین گنڈاپور نے IMF پروگرام کے لیے تعاون ختم کرنے کی دھمکی بھی دے دی. وفاقی حکومت سے مسائل کے حل کے لیے بات چیت جاری ہے. FBR اور سندھ کے مسائل پر پیش رفت ہو رہی ہے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی میڈیا سے گفتگو. کہا خیبر پختونخوا اور بلوچستان دہشت گردی کی وجہ سے بہت متاثر ہیں. ماضی میں امن و امان کے حوالے سے کراچی کی صورتحال خراب تھی. سندھ میں امن و امان کے حوالے سے اب بہتر صورتحال ہے. کسی اور آپریشن کی بھی ضرورت پڑی تو پیچھے نہیں ہٹیں گے.
पंजाब में मॉनसून का जोरदार स्पेल, मुख्तलिफ हादसात में 5 अफराद जाँ बहक, 14 जख्मी, कई इलाकों से बिजली गायब, चुनिया ओकाड़ा छत गिरने से 3 बच्चियां जाँ बहक हो गईं। जेहलम में रिक्शा बरसाती नाले में गिरने से 2 अफराद जान से गए। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में जल था लेक, नदी नालों में तुग़यानी, लैंड स्लाइडिंग से शाहराहें बंद, सयाह फंस गए। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बरसात, कोहे सुलेमान रेंज समेत वस्ती और मशरकी बलूचिस्तान में भी बादल बरस पड़े। कराची समेत सिंध में भी मूसलाधार बारिश की पेशगोई, बारिशों का सिलसिला 29 जून तक जारी रहने की पेशगोई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, सूरत हाल का जायजा, बर वक्त निकासियाब पर इजहार इत्मीनान। कहा कज़ाफ़ी स्टेडियम के इलाके में पानी की निकासी का पायदार सिस्टम काबिल तहसीन है। बारिश के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की सूरत हाल का जायजा भी लिया। वज़ीर आला का गुलबर्ग स्कीम के मुख्तलिफ ब्लॉक्स का भी मुआयना। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में मिट्टी का तूफान, आंधी और बारिश, तूफान की वजह से मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम। सखर, उमरकोट, घोटकी, खैरपुर, मीरस में मानसून की पहली बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। मौसम खुशगवार गुद्दू, खानपुर, महर और आदिलपुर, जरवार, मीरपुर, माथेलो समेत दीगर इलाकों में भी रिमझिम। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्तों पर समाअत। कमल शौजब के वकील सलमान अकरम राजा का आईनी बेंच के सामने 2007 की इमरजेंसी के खिलाफ अदालती फैसले का हवाला। कहा यह फैसला मिसाल है कि अदालत आइन बहाली के लिए मुदाखलत करती रही है। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कानूनी इक़दामात कलअदम करार दे सकती है। केस की सूरत हाल के मुताबिक रिलीफ दिया जाता है। 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मौतली की दरखास्तों पर समाअत। स्पेशल प्रोसिक्यूटर जावेद अरशद, नैब प्रोसिक्यूटर राफे मकसूद अदालत में पेश। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब की जानिब से तैयारी के लिए मोहलत की इस्तदा मंजूर कर ली। पाकिस्तान आइंदा माह अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की सदारत संभालेगा। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात। जुलाई में सलामती कौंसिल की मुजवज़ा प्रोग्राम ऑफ वर्क से मुतालिक ब्रीफिंग। कहा पाकिस्तान सलामती कौंसिल की अपनी सदारत को खुले, शफाफ और मुशावरती अंदाज में अंजाम देगा। सेहूनी फोर्सेस के हाथों निहत्ते फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी जारी। इसराइल ने गजा में इमदाद की फराहमी फिर रोक दी। इमदाद के मुंतज़िर भूखे प्यासे बच्चों और औरतों पर बमबारी से मज़ीद 14 अफराद शहीद। 24 घंटे में शोहदा की तादाद 80 हो गई, 400 से ज़ायद जख्मी। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा फ़लस्तीनियों के हक़ में डट गए। गजा के हक़ में बोलने की वजह से सहाफ़ी को नौकरी से निकालने वाले इदारे को इंटरव्यू देने से इनकार। ऑस्ट्रेलियाई बोर्ड का उस्मान ख्वाजा के खिलाफ कार्रवाई से इनकार। मामला उनका ज़ाती नौइयत का करार दे दिया। ईरान में महसूर 7,000 से ज़ायद पाकिस्तानियों की बाहिफाजत वतन वापसी में पाक फ़ौज का कलीदी किरदार। पाक फ़ौज और सिविल इंतज़ामिया की मुश्तरका हिकमत अमली के तहत गवादर बॉर्डर पर खुसूसी इंतज़ामात, सरहदी इलाकों में सिक्योरिटी, तिब्बी सहूलियात, आर्जी रिहाइश और महफूज नकलो हमल की सहूलियात फराहम। शुमाली कोरिया में साहिल पर बेमिसाल तफरीगाह का इफ्तिताह। दुनिया की हर सहूलत मौजूद, लेकिन वहाँ मुल्की और गैर मुल्की सयाह मौजूद नहीं। तफरीगाह में होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल्स और वाटर पार्क मौजूद हैं। बैक वक्त 20,000 से ज़ायद सयाह विजिट कर सकते हैं। सयाहों को आइंदा माह से विजिट की इजाज़त मिल जाएगी।
پاکستانی قوم ہر خطرے کے لیے سامنے سیسا پلائی دیوار، ISPR نے خصوصی نغمہ جاری کر دیا۔ ایشین ڈبلز اسکواش چیمپئن شپ بھارت کے نام، فائنل میں پاکستانی کھلاڑی 1 کے مقابلے میں 2 سیٹ سے ہار گئے۔ This time and Shamar Joseph has green. Not in there. Shehu, he wants it. Should be taken. It's taken. That's a bottom edge. Bolden. What a delivery from Shamar Joseph. اور برج ٹاؤن ٹیسٹ کے پہلے روز بالرز کا راج، آسٹریلوی ٹیم پہلی اننگز میں 180 رنز پر ڈھیر، ویسٹ انڈیز کے سیلز کے 5 اور جوزف کے 4 شکار، جواب میں میزبان ٹیم کے بھی 57 پر 4 کھلاڑی آؤٹ۔